سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ خانہ کعبہ میں تشریف فرما ہے، اور آپ کے بیٹھنے کی کیفیت یہ ہے کہ آپ نے ہاتھ میں ننگی تلوار پکڑی ہے اور خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہیں۔ کسی آنے والے نے یہ آ کر کہا کہ عمر انت تعلم، کیا تم جانتے ہو؟ کہا کہ کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ میں کیا بات جانتا ہوں؟ کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ مسلمانوں کی تعداد 39 ہو چکی ہے اور تم اتنے جری بہادر ہو اور اتنی بہادری کے تمہارے ڈنکے بج رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہو، مسلمان دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں اور تم یہاں بیٹھے ہو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھے، خانہ کعبہ کے ساتھ ٹیک لگائی ہے، اور جب ٹیک چھوڑی اٹھے اور اپنی تلوار کو ہاتھ میں پکڑا اور ہوا میں لہرایا، کہا کہ کیا میرے جیسا بھی طاقتور ہو سکتا ہے؟ اس بات کا اظہار کیا اور اس تلوار کو لے کر، ننگی تلوار کو لے کر دار ارکم کے اندر پہنچے جہاں مسلمان موجود تھے اور مدنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں ان کو کچھ پڑھا رہے تھے، سکھا رہے تھے۔ جہاں میرے مصطفیٰ بیٹھتے تھے، ایمان والے بیٹھتے تھے، اس کو دار ارکم کہا جاتا ہے، اور جہاں میرے مصطفیٰ کے خلاف اور ایمان والوں کے خلاف سازشیں ہوتی تھی اس کو دار ندوہ کہا جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ دار ارکم میں موجود تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اب جب وہاں پہنچے، صحابہ نے دیکھا کہ عمر فاروق آ رہے ہیں، ایک دوسرے کے چہرے کو تکنے لگے، ایک دوسرے کی طرف اشارہ کرنے لگے صحابہ کہ ہم تعداد میں کم ہیں اور ابھی عمر فاروق تشریف لا رہے ہیں، نہ جانے کس مقصد سے آ رہے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو گئے، فرمایا کیا ہے عمر، ایک بات یاد رکھو، اگر تم کسی اچھے ارادے سے آئے ہو تو اہلا و سہلا، اور اگر تمہارا ارادہ بد ہے تو خدا کی قسم آج تمہاری تلوار سے تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اتنے الفاظ بولے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ عرض گزار ہوئے، کریم آقا میں عمر آج آپ کا دامن تھامنے آیا ہوں، آج ایمان کی دولت سے مالا مال ہونے آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے مصطفیٰ نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور تمام صحابہ کے دلوں کے اندر خوشی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے۔ عمر فاروق بھی اسلام لانے کے لیے تشریف لائے، اللہ تعالیٰ کے قدر عمر فاروق ایمان لے آئے۔ بات درمیان میں جو پوشیدہ ہے وہ یہ ہے، دیکھنا یہ ہے کہ عمر فاروق کہاں بیٹھے تھے؟ کعبے کے اندر، اور کعبے کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے ہیں اور ننگی تلوار لیے بیٹھے ہیں، اس حالت میں بیٹھے ہیں۔ اب پتا چلتا ہے کہ اگر کوئی خانہ کعبہ میں بیٹھا ہو، خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لگا ہو، ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ اگر ایمان نصیب ہوتا ہے تو در مصطفیٰ سے ہوتا ہے، ایمان نصیب ہوتا ہے تو در مصطفیٰ سے ہوتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، لوگو میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میرے محبوب کے در پہ آ جاؤ، میں رب تمہیں مل جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت نے قدر یہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کریم آقا کی بارگاہ میں بیٹھے، اور حالت یہ تھی آپ کی کہ آپ شبانہ روز کمزور ہوتے جا رہے ہیں، چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا ہے۔ جب چہرے کا رنگ زرد پڑ رہا ہے تو میرے آقا نے ایک روز جب سیدنا عمر فاروق کے چہرے کی طرف دیکھا تو میرے آقا پہچان گئے، فرمایا کہ اے عمر بتاؤ، کیا تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ کیا تمہیں کوئی زندگی میں مشکل ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس ایک غم ہے جو مجھے زندگی میں کھایا جا رہا ہے، ایک پریشانی ہے جو زندگی میں مجھے پریشان کر رہی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے پوچھا کہ عمر وہ کون سی پریشانی ہے؟ عرض کی کریم آقا اسلام لانے سے پہلے میں عمر بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، اب جب کبھی کبھی وہ گناہ یاد آتا ہے کہ بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا تو مجھے یہی غم کھاتے جا رہا ہے کہ کل دن قیامت کو کریم آقا آپ کے سامنے اپنے رب کو منہ کیا دکھاؤں گا، آپ کے سامنے اپنے رب کو کیسے اپنا چہرہ دکھاؤں گا، اپنا منہ کیسے دکھاؤں گا جو اتنا بڑا جرم کرتا رہا۔ اللہ اکبر۔ جب اتنی بات میرے کریم آقا کے سامنے کی گئی تو کریم آقا نے سر جھکا لیا۔ جب میرے مصطفیٰ نے سر جھکایا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چیخیں نکل گئی۔ عرض کرتے ہیں کہ آقا یہ تو وہ جگہ ہے، یہ تو وہ گھرانہ ہے جس کے میں سامنے بیٹھا ہوں، وہ ذات ہے جس کو دکڑے سنائے جاتے ہیں۔ ہر مسئلے کا حل کریم آقا آپ کی بارگاہ سے ملتا ہے، ہماری ہر پریشانی آپ کی بارگاہ سے دور ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ ہمیں ایمان ملا تو آپ کے صدقے، یا رسول اللہ ہمیں قرآن ملا تو آپ کے صدقے، ہمیں اسلام ملا تو آپ کے صدقے، ہمیں قرآن ملا تو آپ کے صدقے، ہمیں رمضان ملا تو آپ کے صدقے، یا رسول اللہ اگر خود خدا ملا تو وہ بھی آپ کے صدقے۔ یا رسول اللہ ہماری ہر مشکل تو آپ سے حل ہوتی ہے، اور آپ میرا دکھ سن کر سر جھکا لیا، چیخیں نکل گئی۔ میرے مصطفیٰ کریم نے سر اٹھایا، اللہ اکبر،
یاد رکھیے میرے مصطفیٰ کریم جب کسی صحابی کو اس کی شان بتانا چاہتے تو میرے مصطفیٰ خاموش ہوتے، رب کائنات جبرائیل کو بھیجتے تھے، اور اس سے مصطفیٰ کریم بتانا چاہتے تھے صحابہ کو کہ میرے صحابہ دیکھ لو، اب تمہیں اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو رب کائنات جواب دیتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رونے لگے اور قریب آقا نے سر جھکا لیا، سر اٹھایا تو فرمایا کہ عمر یاد رکھ ابھی جبرائیل میرے پاس آئے تھے اور آ کر یہ فرما رہے تھے کیا کہ کریم آقا اپنے اس غلام کو کہہ دو، اپنے اس غلام کو کہہ دو کہ جب ہم کسی سے صلح کر لیتے ہیں لم نسألہ منہ شیئا، پھر ہم اس سے کسی کا کوئی سوال نہیں کرتے، اس کے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور پھر اس سے کسی قسم کا سوال نہیں کرتے، ہم اس سے دوستی کر لیتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر، کتنا کریم رب ہے، کتنا رحیم رب ہے۔ اور پھر قرآن پاک سنیے، من تابا و آمنا و عمل عملا صالحا، من تابا وہ شخص جس نے توبہ کی، و آمنا اور ایمان لایا، و عمل عملا صالحا اور اچھے اعمال کیے۔ یہاں یہ بات بڑی قابل غور ہے، من تابا وہ شخص جس نے توبہ کی، و آمنا اور ایمان لایا، توبہ پہلے کی ایمان بعد میں لایا، یہ کیسے ممکن ہے؟ توبہ کی پھر ایمان لایا، اللہ اکبر۔ حضرات کرام نے قدر یہ بات بڑی قابل غور ہے، من تابا جس نے توبہ کی، وہ آمنا اور ایمان لایا۔ یاد رکھیے مسلم اور مومن، کیا مسلم اور مومن، مسلم کس کو کہتے ہیں؟ مسلم وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کو مانے، اس کو مسلم کہا جاتا ہے، کیا اللہ کو مانے۔ مثلا اگر کوئی شخص روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، نیکی کے کام نہیں کرتا، وہ مسلم ہے، کیا ہے؟ مسلمان تو ہے۔ اگر وہ نماز نہیں پڑھتا، روزہ نہیں رکھتا،